السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری، سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ سے پیش خدمت ہے آج کی ہماری اس تربیاتی روحانی نشست کے ساتھ۔ آج کے نشست میں ہم جس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہمارا ٹاپک ہے بیری کی لکڑی کی تسبیح۔ جی، بیری کی لکڑی کی تسبیح، فوائد اس کے کیا فوائد ہیں، عملیات میں اس کے کیا فوائد ہیں۔ دیکھیں، تسبیح جو ہے جی، وہ ایک روحانی ہتھیار مانا جاتا ہے، وہ ایک روحانی ہتھیار مانا جاتا ہے۔ اور تسبیح کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ تسبیح بزرگان دین نے پڑھی، اولیاء، صحابہ، اہل بیت نے اس کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ تسبیح کی جو ابتدا ہے وہ جب سے یہ روئے زمین بنی ہے، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیح کر رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، جس میں روح ہے، خواہ نباتاتی روح ہے، خواہ حیوانی روح ہے، خواہ شجر کی روح ہے، خواہ کسی بھی چیز کی روح ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے ذکر کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ جو تسبیح ہے، اچھا، بہت سارے لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کاؤنٹر پہ پڑھ لیں، آپ پڑھ کر کیوں تسبیح کر رہے ہیں، آپ ایسے کرتے رہیں، اللہ نے جی بڑی ہمیں نعمتیں دی، آپ تو پڑھ کے اللہ کی نعمتوں کو وہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑے لوگ بھاشن جاری کرتے ہیں، ہمیں بھی اقتدار بنائی ہوئی ہے۔ ہاں، ایسے بھائی تسبیح توجہ مرکوز کراتی ہے، تسبیح توجہ کا محور ہے، اس کو دیکھ کے اللہ کا ذکر یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اس کو کس لیے اٹھایا ہوا ہے۔ تسبیح سے توجہ بنتی ہے، ایسے توجہ نہیں بنتی۔ اگر ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو آپ کا دماغ تسبیح کی طرف رہے گا، آپ کا دماغ کہاں رہے گا؟ تسبیح کی طرف متوجہ رہیں گے آپ۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر آپ کے ہاں تسبیح نہیں ہوگی تو آپ تھوڑی سی دیر ذکر کریں گے اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ اور دوسرا تسبیح کی ایک بڑی فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ تسبیح ہمارے بڑے اکابرین نے پڑھی۔ تیسری بڑی فضیلت کہ تسبیح صحابہ اہل بیت سے نے پڑھی، ہاتھوں کے اوپر تسبیح پڑھی، باقاعدہ پتھروں کی مالا کے اوپر تسبیح پڑھی، اور بڑے بزرگان دین نے عقیق کی مالا کے اوپر تسبیح پڑھی، لکڑی کے اوپر تسبیح پڑھی، اونٹ کی ہڈی کے اوپر تسبیح بنائی گئی، زیتون کی لکڑی سے تسبیح بنائی گئی۔ اسی طریقے سے جو عید الاضحیٰ کے اوپر جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کے سینگوں سے تسبیح بنتی ہے۔ ہندو مذہب میں رودراکش کی تسبیح بنائی جاتی ہے، ہلدی کی تسبیح بنائی جاتی ہے، اس کی تلسی کی، یہ نیاز وہ پبری جسے بولتے ہیں، اس کی تسبیح بنائی جاتی ہے۔ اور بزرگان دین تسبیح پڑھ کے پھر اس تسبیح کو اپنے گلے میں چھپا کر پہن لیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ میں نے مالا بنائی تورے نام کی، مجھ سے بولو نہ بولو مورے شام جی، میں تو دوں گی دہائی تورے نام کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک روحانی ہتھیار ہے، یہ ایک روحانی ہتھیار ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کی تسبیح تھی، تو کوئی بھی عورت اگر ان سے داخل سلسلہ مرید ہونے کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، ان کے سلسلے میں مرید ہونے کے لیے آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے جاؤ میری تسبیح کو ہاتھ لگا لو، میں نے تمہیں بیعت کر لیا، میں نے تمہیں بیعت کر لیا، جاؤ میری تسبیح کو ہاتھ لگا لو، ٹھیک ہے۔ جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، تو فرماتے ہیں بزرگان دین کہ اگر کوئی شخص ان کے پاس فیض لینے جاتا تھا تو ان کے پاس ایک لکڑی کی بڑی تسبیح تھی، وہ تسبیح اٹھاتے اور پورے وجود کے ساتھ پھیر دیتے اور کہتے کہ میری تسبیح نے تیری ساری نحوستیں، بندشیں، رکاوٹیں اتار لی ہیں، کیونکہ اس پر اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس پر اللہ کا ذکر کیا۔ اور یہ تو عام تسبیحوں کی بات ہے، اور بیری کی لکڑی کی تسبیح، سبحان اللہ، اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ خاص طور پر عملیات کی راہ میں چلنے والے لوگ لازمی بیری کی لکڑی کی تسبیح بنوائیں۔ کیا کریں؟ بیری کی لکڑی کی تسبیح بنوائیں۔ وہ لوگ جو عملیات کے اندر بڑی محنت، ریاضت، مشقت کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی طور پر بیری کی لکڑی کی تسبیح ضرور بنوائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بیری کو اتنی فضیلت اور اہمیت کیوں دی گئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ بیری کو عربی میں سدرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سدرہ۔ مقامہ سدرات
منتہا انتہا سے نکلا ہے، یعنی جہاں پر انتہا ہے، جہاں سے آگے کوئی نور و بشر، کوئی انسان، چرند پرند درند حجر شجر بحر و بدر کوئی چیز آگے نہیں جا سکتی، جہاں مخلوقات کی حد مقرر ہے اس حد کے اوپر اللہ نے کیا پیدا کیا؟ بیری کے درخت۔ کیا ایک نشانی لگائی اور اسے وہ درخت کیا کہلایا؟ بیری کا درخت۔ واقعہ معراج کی رات آپ کو مشہور واقعہ ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جبریل گئے اور سدرۃ المنتہا مقامہ تک جا کر رک گئے۔ کیا بولو تو صحیح یار، کیوں نہیں آگے گئے؟ کیونکہ آگے مخلوق کی حد ختم ہو گئی، وہاں سے آگے مخلوقات نہیں ہے۔ جو وحی اترتی ہے وہ بھی اسی بیری کے اوپر اترتی ہے، وہیں سے وحی کا پیغام لے کر جبریل آ کر انبیاء کرام کو بتایا کرتے تھے۔ زمین و آسمانوں کے راستوں کے درمیان جو حد بندی کی گئی وہاں پر کیا لگی ہے؟ بیری کا درخت لگا ہے۔ کیا لگا ہے؟ بیری کا درخت لگا ہے۔ اس زمینوں اور آسمانوں کے درمیان اللہ نے جو حد مقرر کی وہ بیری کے درخت کی ہی کیوں کی؟ اللہ چاہتا تو پیپل کا درخت لگا دیتا، اللہ چاہتا تو کوئی اور درخت لگا دیتا۔ زیتون کی تو اللہ نے قسم اٹھائی، انجیر اور زیتون کی تو والتین والزیتون، تو ان کی قسم اٹھائی، تو ان درختوں کی حدود کیوں نہیں بنائی؟ بیری کو ہی کیوں منتخب کیا؟ اسلام میں درختوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر زیتون کو، انجیر کو، پھلوں کو اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائی، اور یہ خالی اسلام میں نہیں ہے، خالی اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے یہودی غرقد کا درخت لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ غرقد کا درخت۔ اچھا، یہ غرقد کے درخت سب سے زیادہ جنت البقیع میں ہوتے تھے۔ یہاں جو جنت البقیع ہے نا، یہ پہلے بقیع غرقد کہلاتا تھا، بقیع غرقد، کیونکہ یہاں پر سارے غرقد کے درخت تھے، اللہ کے نبی نے سب کو کٹوایا۔ کیا کیا؟ فرمایا جب آخری زمانہ شروع ہوگا اور اسلام دشمنوں کو جب ختم کیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ یہ لوگ اس درخت کے پیچھے، ایک خاص قسم کا درخت ہے، اس کے پیچھے جا کر چھپیں گے، اور جس چیز کے پیچھے چھپیں گے وہ چیز چیخ چیخ کر کہے گی کہ ہمارے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ غرقد کے پیچھے جا کر چھپیں گے تو غرقد کا درخت نہیں بولے گا کہ یہ میرے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان ممالک میں نان مسلم غرقد کی وسیع پیمانے پر اس کی پلانٹیشن کر رہے ہیں، بڑے بڑے فارم لگائے جا رہے ہیں غرقد کے، ٹھیک ہے؟ غرقد، اب اسلام میں اس درخت سے نفرت کی گئی، ٹھیک ہے؟ تو ایسے اسلام میں کچھ درختوں کو خاص پروٹوکول بھی دیا گیا۔ اللہ کے نبی جب معراج کی رات گئے تو آپ نے فرمایا میں نے ایک بیری کو دیکھا جس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں اور جس کے پتے اور شاخیں 7ویں آسمان پہ ہیں، جس کے پتے اتنے چوڑے ہیں کہ جتنے ہاتھی کے کان۔ تو وہاں جا کر جبریل رک گئے اور فرمایا یہیں پر اللہ کی تجلیات اترتی ہیں وحی کی صورت میں۔ ان تجلیات کو کے پیغام کو سن کے جبریل پھر آگے آ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کا پیغام سنایا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا، اس کے علاوہ بیری کے درخت کی عظمت سنیں کہ بیری کے درخت کے اوپر نیک صالح جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ بیری کے درخت کے اوپر نیک صالح جنات رہا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر بیری کے درخت کے اوپر نیک صالح جنات رہا کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اور اگرچہ کہ وہ حدیث متکلم فی ہے لیکن پھر بھی حدیث رسول تو ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بلا وجہ سدرا کاٹی اللہ اس کی نسل کاٹ دیں گے، اللہ اس کی بغیر وجہ کبھی بیری کا درخت نہیں کاٹنا چاہیے۔ کیا؟ اور جب کوئی شخص بیری کے درخت کی لکڑی کی تسبیح بنائے گا، بیری کے درخت کی، اب یہ کوئی بیری کی پوجا میں نہیں بتا رہا، اللہ رحم فرمائے، بیری کے دیکھیں اللہ نے خصوصیات رکھی ہیں اس میں، جیسے اللہ نے زیتون کے اندر خصوصیت رکھی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے شفا کو رکھا ہے، جیسے اللہ نے کلونجی کے اندر شفا کو رکھا ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں کہ ہم کلونجی کی پوجا کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ نے کلونجی کے اندر برکت کو رکھا، اللہ نے کلونجی کے اندر موت اور بڑھاپے کے سوا ہر مرض کی شفا کو رکھا۔ فرمایا کلونجی یہ کالا دانہ، اس میں موت اور بڑھاپے کے سوا ہر مرض کی شفا رکھی گئی ہے۔
کیا ہر مرض کی اس میں شفا رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی کلونجی کی ذاتی خصوصیات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے پانی کو یہ خصوصیت دی، وہ میل کو دھو ڈالتا ہے، وہ ناپاک کو پاک کر دیتا ہے اور پیاسے کی پیاس کو بجھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. آگ کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی کہ وہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ نے خصوصیات دی. ایسے اللہ نے قیامت تک کے لیے کیا کیا؟ جیسے فرمایا قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ خیر کو باندھ دیا گیا کہ گھوڑے کی پیشانی میں کیا ہے؟ خیر ہے. کیا ہے؟ ایسے اللہ نے خاص چیزوں کے اندر خاص قوتیں رکھی ہیں. ایک بڑی روحانی قوت سے لبریز ہے بیری کا درخت. کیا؟ بیری کا درخت. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور اگر کوئی شخص بیری کے درخت کی تسبیح بنائے، بیری کے درخت کی لکڑی سے تسبیح بنائے اور وہ تسبیح 101 موتی کی ہو، وہ تسبیح 101 موتی کی ہو. اچھا، بیری کے درخت کی عظمت کے لیے ایک اسپیشل فتویٰ جاری ہوا ہے. میں کوشش کروں گا یہاں پر بھائی سے کہہ کے کہ اگر یہاں پر وہ جو فتویٰ جاری ہوا ہے بیری کے درخت کی کے متعلق، وہ فتویٰ اگر ہمیں مل سکا تو ہم ضرور لازمی میں اپنی ویڈیو کے ساتھ اس کو بھی مینشن کر دوں گا کہ بلا وجہ بیری کے درخت کو نہ کاٹیں. بلا وجہ بیری کے درخت کو باقاعدہ ایک فتویٰ جاری ہوا ہے. ٹھیک ہے. بیری کے درخت کے ساتھ اللہ کے خاص راز جڑے ہوئے ہیں، اور وہ راز کیا ہے کہ بیری کے درخت کے ساتھ وہ مخلوقات محبت کرتی ہیں جو مخلوقات عام انسانوں کو نظر نہیں آتی. تو جتنے لوگ عملیات کی دنیا میں ہیں، جو لوگ عامل ہیں، عملیات کر رہے ہیں، عملیات سیکھ رہے ہیں، وہ لازمی طور پر ایک تسبیح بیری کی لکڑی سے بھی ضرور بنوا کر اپنے پاس رکھے. کیا کرے؟ اپنے پاس لازمی رکھے تاکہ اس کی اندر کی روحانی قوتوں کو حاصل کر سکے. جس شخص کے گلے میں بیری کی لکڑی کی تسبیح ہوگی وہ جنات سے، شیاطین سے، نظر بد سے، جادو سے، نحوست سیارگان سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا. اللہ نے اس کے اندر ایک خاص قسم کی برکت رکھی ہے. اس درخت کے اندر، ووڈن ایلیمنٹ کے اندر ایک ایسی انرجی اللہ نے رکھی ہے کہ شیاطین اس سے دور بھاگتے ہیں. اور اگر کسی گھر میں بیری کے درخت کی تسبیح ہوگی تو اس کو بھی بڑی برکتیں حاصل ہوگی. کیا ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نہیں آ رہی؟ اب بیری کے لکڑی کی تسبیح سے ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے فوائد دیکھیں. آپ بیری کے درخت لکڑی سے تسبیح بنوائیں، اس کو عطر میں ڈبو کر رکھیں، عرق گلاب کے اندر اس کو ڈبو کر رکھیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو پالش کروائیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کو تسبیح کے طور پر یوز کریں، پھر اس کو گلے میں پہن لیں تو وہ آپ کا حصار بن جائے گا. جو شخص جادو، جنات، نظر بد، شیاطین سے متاثر ہے وہ لازمی بیری کے درخت کی تسبیح کو استعمال کرے، اس کو کیا ہوگا؟ نفع. یہ ایک آسان سی چیز ہے، اس پر بزرگان دین نے بڑی اس پر تفصیل لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ بیری کی لکڑی کی تسبیح استعمال کریں، آپ کو اس سے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.